بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ میں جن خبیث عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سر فہرست ایک جمیل بنت حرب بن امیہ بن عبد الشمس بھی تھیں۔ یہ تاریخ میں ام جمیل کے نام سے جانی جاتی ہیں اور ابو لہب مردود کی بیوی ہونے کے ناطے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی لگتی تھیں۔ جب ابو لہب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت میں بہت آگے نکل گیا تھا اور وہیں اس کی بیوی پیغمبر خدا کو ایذا رسانی پہنچانے میں ابو لہب کے ہر عمل میں اس کی معاون و مددگار ہوتی تھی۔ حقیقت میں یہ ایسی اہمیت کی مالک تھی کہ اسلام دشمنی میں تمام مشرکین خواتین کو بھی پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف حقائق کو مسخ کرنے، فتنہ انگیزی پھیلانے کے منصوبے بنائے بلکہ عملاً ان منصوبوں کی کامیابی کے لیے کوششیں بھی کرتی رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہونے کی حیثیت سے اکثر و بیشتر اس کا سامنا حضور سے ہو جایا کرتا تھا، اور جب کبھی اس خبیث عورت کی حضور سے ملاقات ہوتی تو یہ آپ کو فکر و فاقہ کا طعنہ دیتی اور کبھی کبھار نرینہ اولاد زندہ نہ بچنے کا طعنہ بھی دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی باتیں سنتے تو ان کی طرف توجہ نہ دیا کرتے بلکہ ان سے آراز فرماتے۔ ام جمیل کو حضور کی اس ادا سے سخت نفرت تھی، کیونکہ وہ تو باتیں ہی اس لیے بناتی تھی کہ حضور کریم اس کو جواب دیں، مگر جب پیغمبر خدا اس کی باتوں سے آراز فرماتے تو اسے بہت غصہ آتا، جس کی وجہ سے وہ آپ کو ایذا رسانی پہنچانے کے نت نئے طریقے آزماتی۔ انہی میں سے ایک طریقہ جو اس نے ایجاد کیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے کا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ لہب میں فرمایا ہے۔ بظاہر ام جمیل کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے سر فہرست تاج نبوت بھی ہے، یا شاید حضور کی برادری بنی ہاشم اور ام جمیل کی برادری بنو امیہ کے درمیان قریش میں سیادات و قیادت کے سلسلے میں چپقلس کی عداوت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا یہ کہ رشتہ داری کی وجہ سے دل میں حسد و کینہ اور نیچا دکھانے کی وجہ سے عداوت ہو۔ لیکن جو بھی ہو، یہ خبیث عورت زہریلے سانپ کی مانند حضور کے راستے میں ہر طرف اپنا زہر پھیلاتی تھی اور العلانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت قائم کیے ہوئے تھی۔ یہ بہت جری، بیہودہ اور زبان دراز خاتون تھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بڑا اثر و رسوخ رکھتی تھیں، اور بظاہر ابو لہب خود بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین کی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور کو معاذ اللہ جادوگر مشہور کر دیا جائے تو ام جمیل اس سے بہت خوش ہوئی اور ابو لہب سے کہنے لگی کہ لوگوں میں یہ اعلان تم کرو گے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادات مبارکہ تھی کہ آپ حج کے موسم میں باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اور بازار عکاظ، بازار مجزہ اور بازار ذی المجاز میں بھی تشریف لے جاتے تھے، جہاں لوگوں کو دین کی دعوت فرمایا کرتے تھے۔ ان سب جگہوں پر ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا اور یہ اعلان کرتا جاتا تھا، یعنی تم لوگوں اس کی اتباع نہ کرو، یہ جھوٹا سابی ہے، معاذ اللہ، یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین کا باغی ہے۔ ام جمیل اپنے شوہر ابو لہب کی اس طرز عمل پر بہت خوش ہوتی اور یہ سوچتی کہ اس کا شوہر کفر کی خدمت میں ہمیشہ سب سے آگے ہی رہتا ہے۔ جب اس پر بھی دل نہ بھرتا تو اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ
اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پھینک دیتی، لیکن قربان جائیے نبی رحمت کے صبر و برداشت کے آب و کوڑا اپنے دستے مبارک سے ہٹا دیتے اور فقط اتنا فرماتے، اے بنی عبد مناف، پڑوسی کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کر رہے ہو؟ الغرض جمیل حضور علیہ السلام کی دشمنی میں ہمیشہ پیش رہتی تھی، آپ کو ایذا پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی، یہاں تک کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں اگر دشمنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ طے کرنا مشکل ہے کہ دونوں میاں بیوی میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، ابو لہب یا اس کی بیوی۔ جب سورت لہب نازل ہوئی تو جمیل بکھری ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی، اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے اور وہ حضور کی حضور میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتے جاتی تھی۔ جب بیت اللہ شریف پہنچی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے جب جمیل کو یوں اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حضور سے عرض کیا، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب جمیل آپ کے پاس پہنچی تو حضور کے وہاں تشریف فرما ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگی، کہاں ہے تمہارے صاحب؟ میں نے سنا ہے انہوں نے میری ہجوم کی ہے۔ جو حضرت ابو بکر نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تمہاری کوئی ہجوم نہیں کی۔ جمیل نے یہ سنا اور بڑبڑاتی ہوئی واپس لوٹ گئی۔ حضرت ابو بکر کا یوں فرمانا اس لیے تھا کہ یہ الفاظ حضور علیہ السلام کے نہیں تھے، بلکہ یہ تو فرمان خدا عز و جل تھا۔ تو اگر تو یہ کہنے والے کو تلاش کر رہی ہو تو پھر خدا کو تلاش کرو۔ مفسرین کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن زید وغیرہ کا کہنا ہے کہ یہ خبیث عورت راتوں کو کانٹے دار جھاڑیاں لے کر حضور کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ جب قداتا، اکرمہ، حسن بصرہ اور مجاہد اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہما وغیرہ کا کہنا ہے کہ وہ کانٹے لا کر نہیں بچاتی تھی، بلکہ یہ الفاظ بطور محاورہ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ عرب میں ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے اسے لکڑیاں ڈھونے والا کہتے ہیں، اور ابو لہب کی بیوی کا تو کام ہی یہی تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جو شخص گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو اس کے متعلق بطور محاورہ یہ بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے۔ یوں بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ آخرت میں جمیل اس آگ میں لا کر لکڑیاں ڈالتی رہے گی جس میں اس کا شوہر ابو لہب جل رہا ہوگا۔ منقول ہے کہ ایک دن جمیل کھجور کی چھال کی رسی سے کانٹوں کا گھاٹا باندھے اس رسی گلے میں لٹکائے لا رہی تھی۔ ایک جگہ وہ کچھ دیر آرام کے لیے رکی تو اللہ عز و جل کے حکم سے ایک فرشتے نے اس کا گٹھا پیچھے کی طرف کھینچ، جس کی وجہ سے وہ کھجور کی رسی اس کے گلے کا پھندا بن گئی اور وہ اسی جگہ واصل جہنم ہو گئی۔ یوں اس گستاخ و خبیث نے نہ صرف دنیا میں عذاب کا مزہ چکھا بلکہ آخرت کے مستقل عذاب کی بھی مستحق بنی۔